السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے روحانی راز سے پردہ اٹھائے گی جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس روحانی عمل کی داستان جس میں انہوں نے 1 کروڑ بار درود پاک پڑھنے کا عہد کیا اور اس کو پورا بھی کیا۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے ایک عظیم شاعر اور مفکر کی ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بنا لیا تھا۔ درود شریف کی فضیلت احادیث کی روشنی میں سماعت کیجیے۔ درود پاک وہ عظیم ذکر ہے جو صرف بندے کی زبان پر نہیں بلکہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اس عمل کو خود خالق کائنات نے اپنے کلام مجید میں ذکر فرمایا ہے، جس سے اس کی عظمت اور شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآنی حکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 ترجمہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں درود شریف کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1، 10 گنا رحمتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 408۔ یعنی 1 بار درود پڑھنا 10 رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 2، گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ سنن نسائی شریف حدیث نمبر 1297۔ آئیے حدیث نمبر 3 سماعت کیجئے۔ سب سے قریب قیامت کے دن حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا۔ سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 484۔ یعنی جو شخص دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ حدیث نمبر 4 سماعت کیجیے۔ دعاؤں کی قبولیت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، وہ اوپر نہیں جاتی۔ جامع صغیر۔ یعنی اگر درود شامل نہ ہو تو دعا رکی رہتی ہے، اس لیے دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ حدیث نمبر 5 سماعت کیجیے۔ درود کے فرشتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں جو میری امت کی طرف سے درود کو مجھے پہنچاتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 10320۔ یعنی ہمارا درود شریف فرشتوں کے ذریعے براہ راست بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوتا ہے۔ درود شریف کی اقسام۔
درود شریف کئی انداز سے پڑھا جا سکتا ہے، مگر سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے درود ابراہیمی سماعت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف کے روحانی فوائد۔ نمبر 1، دل کی۔ نمبر 2، پریشانیوں، صفائی اور روحانیت میں اضافہ سے نجات، رزق میں برکت، دعاؤں کی قبولیت، قبر اور آخرت کی نجات، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا۔ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے اس کا دل خود بخود درود شریف کی طرف مائل ہوتا ہے۔ درود صرف ایک ذکر نہیں بلکہ محبت، وفاداری اور ادب کا اظہار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال ایک مرتبہ شدید روحانی اضطراب کا شکار تھے۔ ان کی روح حق کی تلاش میں بے چین تھی۔ اسی دوران انہوں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اس خواب کے بعد ان کے دل میں شدید تڑپ پیدا ہوئی کہ وہ کچھ ایسا کریں جو ان کی روح کو سکون دے۔ اسی وقت انہوں نے نیت کی کہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا انشاءاللہ الکریم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ریاضت۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روحانی سفر تنہائی میں شروع کیا۔ رات کے آخری پہر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی وہ اٹھ کر درود شریف کا ورد کرتے۔ ان کے خادم شیخ عطا محمد بیان کرتے ہیں کہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر صبح کی اذان سے پہلے اٹھتے، وضو کرتے اور طویل وقت تک درود شریف میں مشغول رہتے۔ انہوں نے اس عمل کو کئی سال تک جاری رکھا، یہاں تک کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک مکمل کر لیا۔ روحانی اثرات۔ اس روحانی مشق کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ان کے اشعار میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو نمایاں ہو گئی۔ مثلا ان کے یہ اشعار دیکھیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ ان کی شاعری عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجسم مظہر بن گئی۔ ناظرین کرام، آج جب امت مختلف فتنوں کا شکار ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ اگر ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے درود شریف پڑھیں تو ہم بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد تک پہنچ سکتے ہیں۔
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 1 کروڑ درود پڑھنے کا عمل محض ایک عبادت نہیں بلکہ ایک زندگی گزارنے کا روحانی نظریہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑ دیں تو دنیا و آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ آپ بھی آج سے ایک نیت کر لیں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ورد انشاءاللہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی درود شریف کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ قاری دی وائس اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو اس میں اسلامی واقعات، درود و دعا، قرآن و حدیث کی بہترین ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔